السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس پروگرام میں موجود ہمارے قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ پچھلے ہفتے میں اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہر اتوار کو زوم پروگرام میں لگ بھگ رمضان سے آنے تک روزے کے مسائل بتلائے جائیں گے اور روزے کے موضوعات پر یہ شرعی کورس کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ امید کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض اور واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے عورت، کہ روزے کے مسائل کو، رمضان کے مسائل کو اچھی طرح جانے اور سمجھے۔ تو آج میں اس شرعی کورس کا دوسرا سبق لے رہا ہوں۔ پہلا سبق رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں یہ ہو چکا ہے، اور آج روزے کی اہمیت اور روزے کا مفہوم میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور بندیوں پر وہی عبادتیں فرض اور واجب کی ہیں جنہیں ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت بآسانی ادا کر سکتے ہیں، اور ان عبادتوں میں بندے کو چاشنی اور مٹھاس میسر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے سارے انسانوں کو، سارے جناتوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور روزہ وہ عظیم ترین، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا، اور چونکہ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ماہ رمضان کا روزہ فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تمہارے اوپر ماہ رمضان کا روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد ہے تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور فرما بردار ہو جاؤ۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب اور شوق دلایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شوق دلایا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کے اندر، کہ تم لوگ روزے رکھو، روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر اور بھلائی ہے۔ روزہ بہت ہی محبوب ترین عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سالہ سال اس کو فرض اور واجب نہیں کیا، بلکہ گنتی کے چند دن اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک کے روزے میں اللہ تعالیٰ نے انسانی امراض، بیماریوں، جسمانی طاقتوں اور سفر وغیرہ کا بھی خیال رکھا ہے۔ چنانچہ ماہ رمضان ہمارے اور آپ کے لیے گناہوں کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، یہ ہر آدمی جانتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ جانیں کہ روزہ کی تعریف کیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں۔ دراصل عربی میں اسے صوم کہا جاتا ہے، صاد واو میم،
جس کا معنی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے رک جانا۔ روزہ کا معنی، صوم کا معنی رک جانا، کسی بھی چیز سے رک جانے کو روزہ کہا جاتا ہے لغت اور زبان کی حیثیت سے، اور صوم کہا جاتا ہے۔ لیکن شریعت میں اسلامی تعریف یہ ہے، اسلام کے روح سے روزہ، صوم جس کو کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوب جانے تک اللہ تعالی کی عبادت کے ارادے سے، اللہ تعالی کی بندگی اور عبادت کی نیت سے کھانے پینے، بیوی سے ہم بستری کرنے اور دوسری ان چیزوں سے رک جانا جس سے ایک روزے دار کا روزہ فاسد، باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ روزے کی تعریف ہے۔ روزہ کا زبان کے حساب سے روزے کا، صوم کا معنی رک جانا، کسی بھی چیز سے رک جائیے اس کو روزہ۔ بھائی میں روزہ ہوں، بات کرنے سے میں روزہ ہوں یعنی بات نہیں کروں گا، میں روزہ ہوں یعنی پانی نہیں پیوں گا، میں روزہ ہوں یعنی یہ کام نہیں کروں گا۔ شریعت میں ذرا دیکھیے گا، تعریف پر بہت خاص دھیان رکھیے گا۔ نمبر ایک، عبادت کی نیت سے، روزے میں عبادت کی نیت ہونی چاہیے۔ کسی کی نیت ہے وزن گھٹانا، شوگر گھٹانا یا اور کوئی چیز تو روزہ نہیں ہوگا۔ عبادت اللہ تعالی ہی کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے، یعنی فجر کے وقت سے لے کر کے، یہ ٹائم بتا رہا ہوں، غروب آفتاب تک یعنی سورج کے ڈوب جانے تک کھانے پینے، بیوی سے ہم بستری کرنے اور دوسری ان چیزوں سے جن سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، رک جانا، یہ اسے روزہ کہتے ہیں۔ اس تعریف میں روزے کا مقصد اللہ کی عبادت، ٹائم صبح صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک کن کن چیزوں سے رکنا ہے؟ کھانے سے، پینے سے، ہم بستری کرنے سے اور دوسری ان چیزوں سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے روزے کی تعریف۔ شریعت کے اندر روزے کا حکم کیا ہے؟ آج بہت سارے مسلمان نہیں جانتے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، یہ اسلام کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہمیں اور آپ کو خود یاد رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسلام کی پلرز، بنیاد، کھمبے کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 5 وقتہ نماز کی پابندی، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 ماہ رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 5 خانہ کعبہ کا حج بیت اللہ کرنا۔ یہ 5 بنیاد اور 5 ارکان، 5 ستون اور کھمبے اسلام کے ہیں۔ تو رمضان مبارک کا روزہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، اسلام کی بنیاد میں سے ہے، جس کا رکھنا فرض اور واجب ہے۔ ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان المبارک کے روزے چاہے 29 دن کے رمضان ہو، چاہے 30 دن کے رمضان ہو، یہ فرض ہے، واجب ہے۔ اور فرض واجب دونوں ایک معنی میں۔ اگر کوئی شخص نہیں رکھتا ہے اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو گویا وہ ایک فرض کو چھوڑ رہا ہے اور اسلام کے ایک کھمبے کو گرا رہا ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کی دلیل میں نے پہلے آیت پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183،
کتب یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے مسلمانوں، گویا یہ مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت ہو اور مقیم ہو، تو فوراً ماہ رمضان کے روزے کی ادائیگی فرض اور واجب ہے۔ میں مختصر حساب سے 2-3 درس کے اندر رمضان کے مسائل بتلا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمان مردوں اور عورتوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، واجب کیے گئے ہیں، انوار اور ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 سے پتہ چلا کہ ماہ رمضان کا روزہ یہ فرض اور واجب ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، انہیں میں سے چوتھی چیز کیا ہے؟ صوم رمضان، ماہ رمضان کا روزہ، ماہ رمضان کا روزہ۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، رمضان مبارک کے آمد اور آنے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کا روزہ اسلام کا ایک رکن اور اسلام کی ایک بنیاد، اور امت محمدیہ کے ہر مرد اور عورت جو کہ بالغ ہوں، عاقل ہوں، مسلمان ہوں اور جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، مقیم ہوں، ان کے اوپر ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے فوراً ادا کرنا۔ اور اگر کوئی ایسی سفر ہے یا کوئی بیماری ہے یا جو روزہ رکھنے تو بعد میں قضا کرنا ان کے اوپر واجب ہے۔ اسلام کا یہ روزے کی اہمیت ہے۔ بلا عذر کے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ماہ رمضان کا روزہ فرض اور واجب نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ یا یہ کوئی کہے ماہ رمضان کا روزہ اسلام کا رکن نہیں ہے، اسلام کی بنیاد نہیں ہے، اسلام کا کھمبا و ستون نہیں ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت یہ مانتا ہے کہ رمضان مبارک کا روزہ یہ فرض ہے، واجب ہے، کرنا ضروری ہے، رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود، فرض ماننے کے باوجود، واجب ماننے کے باوجود، سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، رمضان کے روزوں پر دھیان نہ رکھنے کی وجہ سے اگر وہ چھوڑ رہا ہے تو بہت ہی بڑا جرم اور بہت ہی بڑا گناہ اور اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی بغاوت کر رہا ہے۔ اگر فرض ہونے کا انکار کر رہا ہے تو دین سے باہر، کافر ہو جائے گا۔ اسلام کے رکن ہونے کا انکار کر رہا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن کوئی رکن مان رہا ہے کہ اسلام کا یہ چوتھا رکن ہے اور فرض اور واجب مان رہا ہے، لیکن چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے یا کسی دوسرے بنا عذر شرعی کے، بنا شرعی اجازت کے، بنا دین کی اجازت کے اگر کوئی ماہ رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے تو وہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، بہت بڑا مجرم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ کر دینا بہتر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہاڑوں کے درمیان تھا کہ اچانک بڑی زوردار آواز آنے لگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک خواب ہے، اللہ کے رسول کا ایک خواب ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم نے خواب دیکھا تھا کہ میں پہاڑوں کے درمیان ہوں، پہاڑوں کے بیچ ہوں کہ اچانک بڑی زور کی تیز آواز آنے لگی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ جہنم کے
یہ جہنمیوں کے چیخے ہیں، اے اللہ کے رسول جو آپ آواز سن رہے ہیں یہ ان لوگوں کی چیخیں پکار ہیں، چلاہٹ اور گھبراہٹ ہے جہنم میں جو ہیں، جہنمیوں کی چیخیں ہیں۔ پھر مجھے لے چلے وہ فرشتے جو میرے ساتھ تھے، تو میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جو لٹکے الٹے لٹکائے گئے تھے۔ اللہ کے رسول کا یہ خواب ہے کہ میں دیکھا آگے چل کر کے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو الٹے لٹکائے گئے ہیں، ان کے جبڑے پھنسے ہوئے تھے، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان سے خون رس رہا تھا، بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا، افطار کر لیا کرتے تھے، تو گویا وہ روزہ رکھتے ہی نہیں تھے، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا اور کھا لیا کرتے تھے، تو گویا وہ روزہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ اس سے محدثین نے دلیل بنایا ہے کہ روزہ نہ رکھنے والوں کی یہ سزا ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ بات مسلمان کے نزدیک معروف ہے، مشہور ہے کہ جو بنا کسی شرعی بہانے کے، بنا کسی شرعی عذر کے رمضان مبارک کا مبارک روزہ چھوڑتا ہے، تو اگر دیکھا جائے تو یقیناً وہ زنا سے بھی بڑا جرم کرتا، علامہ ذہبی نے کہا ہے، اور شراب پینے سے بھی زیادہ برا کام کر رہا ہے، بلکہ اس کا اسلام میں رہنا ہی یہ شک ہے۔ بھائی مسلمان ہے تو رمضان مبارک کا روزہ رکھے، اور یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، اور یہ زندیق اور دین سے خارج ہونے پر بہت سارے علماء نے محمول کیا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت روزہ چھوڑنے کے حرام ہونے کا علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا روزہ چھوڑنا حرام، ناجائز، بہت بڑا گناہ ہے، اس کے بعد اس کا چھوڑنا جائز سمجھتے ہیں، ان کو قتل کر دینا واجب ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ لوگ فاسق بھی ہیں جو جان بوجھ کر کے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاویٰ کے جلد نمبر 25 265 نمبر صفحہ پر اس کو بیان کیا۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، آج کے اس درس میں میں نے بتلایا روزے کا معنی اور مفہوم، اور روزے کی اہمیت، روزے کا مقام اور روزے کی شرعی حیثیت۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت اور چند اور مسائل بتلاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو صحت و عافیت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک بنانے والے، رمضان کے روزے اتارنے والے مولا اللہ وحدہ لا شریک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح سے ہمیں آج ہی سے ماہ رمضان کے روزوں کے رکھنے کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جان لیجئے کہ انشاءاللہ ہر اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد سعودی عرب کے حساب سے 8 بجے سے رمضان مبارک کا کورس ہوگا، لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور اس میں شریک ہو، لنک گروپوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔